السلام علیکم، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر، امید ہے آپ بھی سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بس جی صبح تقریباً 9 بجے کا ٹائم ہے اور میں بیٹھی ہوئی ہوں ہائیڈلبرگ کے ٹرین اسٹیشن پہ۔ ایکچولی میری ایک اپائنٹمنٹ تھی فون پہ، تو میں نے کہا چلے یہیں بیٹھ کے اپائنٹمنٹ لے لیتی ہوں، اور ساتھ میں ناشتے کے لیے بریڈ لی، وہ بیٹھ کے میں کھا رہی تھی۔ یہاں سامنے تو میں نے جانا ہے جو ریحا میرا ہے، اور آج میرا ہے لاسٹ ڈے، تو دیکھتے ہیں آج کا کیا ان کا پلان ہے، کیا مجھے بتاتے ہیں میں نے کیا کیا کرنا ہے۔ اچھا، جرمنی کے ہر اسٹیشن پہ آپ کو ایسے کبوتر بہت سارے نظر آتے ہوں گے۔ یہاں تو فی الحال کم ہے، باہر والی سائڈ پہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہلے کوئی بھی کچھ کھا رہا ہوتا تھا تو کبوتر کو دیتا تھا، اب انہوں نے سختی سے منع کر دیا، جرمانہ ہے جی، آپ ان کبوتروں کو کھانا نہیں دے سکتے۔ میں بھی بریڈ کھا رہی تھی، وہ اسی لیے میرے آس پاس گھوم رہے تھے کہ شاید کوئی پیس نیچے گرے اور ہم کھا لیں، تو لیکن ہم ان کو کھانا نہیں دے سکتے، ہمیں جرمانہ ہو سکتا ہے اچھا خاصا۔ تو چلیں جی، میں آ گئی ہوں اپنی منزل مقصود پہ، اور آج میرا آخری دن ہے۔ اب 6 ہفتے ہو گئے ہیں مجھے یہاں پہ ریگولر آتے ہوئے، تو جا کے دیکھتے ہیں ہمارے اس اعمال نامے میں آج کے لیے کیا لکھا ہوا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو آج جو 2 بڑی چیزیں تھیں، ایک تو میں نے جو اپنی ابشلوس مطلب ان کا آج میرا جو ختم ہو گیا اس کا جا کے فارم فل کروانے تھے، اور آج انہوں نے مجھے فائل دینی تھی، جو کچھ پیپر دینے تھے جو میرے ڈاکٹر نے مجھے لکھ کے دیے، اور کچھ جو میں 6 ہفتے آئی ہوں اس کے کرایہ جو میرا جتنا بھی لگا ہے۔ کچھ لوگ پرائیویٹ آتے ہیں، کچھ لوگ بسوں پہ آتے ہیں، جیسے بھی آتے ہیں، کچھ لوگوں کو یہ لوگ گھر سے لینے جاتے ہیں، تو وہ کچھ بھی جیسے بھی آپ کا خرچہ ہوا جتنا بھی، وہ آپ ان کو بتائیں گے اور وہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھجوا دیں گے۔ تو وہ کچھ انفارمیشن لینی تھی، پھر بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اور کیا کیا کرنا تھا آج کے آخری دن۔ تو اس سے پہلے میرے پاس ٹائم تھا، میری جو پہلی تھراپی تھی اس کے لیے، تو میں نے کہا چلے کافی پیتے ہیں، کیونکہ آج سارا دن جو ہے نا کافی سٹریسفل ہونے والا تھا۔ پہلے تو 2-3 گھنٹے اچھی خاصی ایکسرسائز ہے، اس کے بعد پھر یہ پیپر ورک جو ہے نا یہ مجھے کھپا دیتا ہے۔ میں نے 10 سالوں میں اتنا کا پیپر ورک کیا ہے نا کہ میں بس اب ان کو دیکھ کے مجھے کچھ ہونے لگتا ہے۔ تو میں نے کہا اچھے سے میرا دماغ کھلے، آنکھیں کھلے، تو میں پہلے کافی پیوں اور پھر جا کے ہم آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ آغاز بھی انشاءاللہ ہو جائے گا، اختتام بھی ہو جائے گا آج۔ لیکن ان 6 ہفتوں میں نے بہت کچھ سیکھا، بہت ساری ایکسرسائز نہیں سیکھی، بہت ساری بیماریوں کے علاج دیکھے جو ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کافی انفارمیشن ملی جو شاید مجھے یہاں آنے سے پہلے بالکل پتہ نہیں تھی، اور مجھے پتہ چلنی بھی نہیں تھی۔ جو میں نے یہاں کچھ سیکھا ہے نا، تو وہ بہت میرے لیے ایکسرسائزز تو ہیں ہی، سے نالج بہت سارا ملا، اور یہاں کا کیا سارا پروسیس ہے آپریشن کے بعد یا بیماری کے بعد، کیسے آگے سرکل چلتا ہے، کیسے آپ ایڈمیشن کروا سکتے ہیں، رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، ڈاکٹر سے کیا کچھ لکھوا سکتے ہیں، وہ سب کچھ یہاں آ کے پتہ چلا مجھے۔ آگے خدا نخواستہ اگر آپ کو کسی کو ہیلپ کرنی پڑے تو آپ اس کو ایڈوائز دے سکتے ہیں کہ آپ کو آگے کیا کرنا چاہیے۔ تو آج آخری دن انہوں نے مجھ سے اچھی خاصی ایکسرسائز کروائی۔ پہلے مجھے آتی 1 گھنٹہ جو ہے مجھے وہ لاف پوائنٹ پہ چلنا تھا یا دوڑنا تھا، سائیکل چلانی تھی، اور پھر دوبارہ مجھے یہ سارے جتنی بھی مشینیں ان پہ ایکسرسائز کرنی تھی۔ مطلب آج انہوں نے ساری میری نا کسر پوری کر دی کہ اب یہ 3-4 دن نہیں آئے گی، کیونکہ میں نے اگلے ہفتے سے اپائنٹمنٹ لے لی ہے، نہیں پورے مہینے کی۔ میں اب اس میں ہفتے میں 2 بار آیا کروں گی، اور وہ صرف جم کی ایکسرسائز ہوگی، اس کے علاوہ کوئی تھراپی وغیرہ نہیں ہوگی۔ اگر مجھے کوئی اپنی فزیو تھراپی کروانی ہے تو ڈاکٹر سے ریسیپٹ لے کے آؤں گی، اور وہ 6 یا 8 ہوتی ہیں، وہ آپ کروا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جگہ جگہ ڈاکٹرز ہیں جو آپ کی تھراپیاں پہلے کرتے رہے ہیں، وہی آپ کی آگے بھی کریں گے اگر آپ ڈاکٹر سے لکھوا کے لاتے ہیں، تو اگر آپ کو ضرورت ہے تو یہ بھی ایک ڈفرینٹ سی مشین ہے جس پہ اب میں ایکسرسائز کرنے لگی۔ اس کے 5 لیول ہیں جو تقریباً 10-10 منٹ کا ایک لیول ہوتا ہے، تو وہ مجھے پورے کرنے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ الگ الگ آپشنز ہیں۔ اگر آپ کو گھٹنے کا مسئلہ ہے یا اپنے ویسے فٹنس کے لیے کرنا ہے، تو مجھے انہوں نے صرف فٹنس کے لیے دیا ہوا ہے، تو میں اس کے 2 سے 3 لیول ایک دن میں کرتی ہوں، کیونکہ ٹائم اتنا ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے میں بس میں یہی سب کر سکتی ہوں۔ اس کے بعد میرا موسٹ فیوریٹ بیڈ، یہ آج میں آخری دفعہ اس کو بہت مس کروں گی۔ میں سب سے زیادہ نا مجھے اس کا انتظار ہوتا ہے، یہ اس کی باری کب آئے گی، اور جب بہت ساری ایکسرسائز کے بعد یہ آتی ہے نا اس کی باری، تو ساری ریلیکسیشن آپ کو ایک ساتھ ہی مل جاتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے اتنا سائیکل چلایا یا آپ نے اتنی ساری ایکسرسائز وغیرہ کی ہیں۔ تو میں اس کو بہت مس کروں گی، یہ مجھے سب سے مزے کی چیز لگتی تھی یہاں پہ۔ مطلب میں نے 6 ہفتوں میں سب سے زیادہ جو انجوائے کیا نا اس میں کیا، اور ساتھ مشینوں کے ساتھ بھی جو ایکسرسائز اس میں بھی مجھے مزہ آتا ہے، لیکن سب سے زیادہ مزہ نا اس میں آتا ہے ہیٹ کے ساتھ، وہ جو مساج ہوتی ہے نا، اوئے ہوئے۔ اور اس کے بعد یہ جو سب سے مشکل کام، جو مشکل مرحلہ، یہ جی انہوں نے جانے سے پہلے مجھ سے میری رائے پوچھنی تھی کہ آپ نے کیا کیا ان 6 ہفتوں میں، اور آپ کو کیا کیا محسوس ہوا، کہاں کہاں آپ کو کمی لگی، کہاں کہاں آپ کو زیادتی لگی،
اور کیسی آپ کی تھراپیاں رہی ہیں، آپ کو کسی ڈاکٹر نے یہ تو نہیں کہ آپ کو لگا ہو کہ اس نے اچھے سے آپ کے ٹریٹمنٹ نہیں کیا، یا کسی نے آپ کو جو اپائنٹمنٹ تھی وہ آپ کی لیٹ لی، طرح طرح کے سوال تھے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ جو اٹینڈ کیا، اس کے بعد آپ کے گھر جا کر آپ کو کیا مسئلے ہوئے ہیں، آپ کو گھر کے کام کرنے میں مسئلہ ہوا، بچوں کے ساتھ، مطلب ہر طرح کے سوال و جواب۔ کوئی 1 گھنٹے مجھے یہاں پہ بس ٹیبلٹ پہ سوال جواب کرتے ہی نہ لگ گئے۔ اس کے بعد آ گئی جی کھانے کی باری۔ کھانا تو بنتا ہے نا اتنے سارے کام کرنے کے بعد، اتنی ساری ایکسرسائز کرنے کے بعد۔ تو آج میں نے دہی کا سوس لیا ساتھ، کیونکہ چاول تھے، تو پھر میں نے کہا چلے سبزیاں چاول سلاد مکس ہو کے کچھ تو بنے گا نا ہمارا پاکستانی جگاڑ۔ میرا مقصد آپ کو کھانا دکھانے کا یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کھا رہی ہوں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں کتنا ہیلدی کھانا یہ لوگ دیتے ہیں۔ کوئی ہے اس میں آئل، اگر آئل کا سوس انہوں نے بنایا تو زیتون کا آئل ہوتا ہے، نہ اس میں نمک، نہ اس میں مرچ، کوئی ایسی چیز نہیں، سب کچھ جو ہے نا غذائیت سے بھرپور۔ تو ہم لوگ یہ گھروں میں نہیں کھا سکتے، مطلب بنا ہی نہیں سکتے۔ ہاں مجھے کوئی بنایا مل جائے تو میں بڑے شوق سے دیکھے، میں نے پورے 6 ہفتے روٹین سے کھایا، میں نے کبھی بھی نہیں ہوا کہ میں نے پلیٹ ان کو واپس کر دی ہو۔ تو ہم کیوں نہیں کھاتے ایسے گھر میں کھانے؟ اب کوشش کروں گی میں گھر میں بھی، دیکھو کب تک یہ روٹین فالو کرتی ہوں ایکسرسائز اور یہ اس طرح کے کھانے کی۔ تو اس کے بعد جی اب میں جا رہی ہوں گھر، اور آج گھر جانے سے پہلے مجھے اپنی فائل کو وہ باکس میں نہیں ڈالنا جس میں میں روز ڈال کے جاتی ہوں۔ آج مجھے ریسیپشن پہ ان کو بائے بائے چوز چوز بول کے تو ان کو واپس کر کے جانی تھی، اور اپنی نئی اپائنٹمنٹ کی لسٹ ان سے لے کے جانی تھی، جو میں نے اگلے ہفتے سے پورے 3 مہینے کی لینی ہے۔ فی الحال میں نے 1 مہینے کی لی ہے، تو آگے پھر دسمبر میں دیکھیں گے کہ کیا میرا شیڈول ہے، کوئی اور کام تو نہیں ہے پھر مجھے اس لحاظ سے، کیونکہ 3 دن میرا کام ہوتا ہے، 2 دن میرے پاس ہوتے ہیں، ان 2 دنوں میں میں نے یہاں پہ آ کے ایکسرسائز کرنی ہوگی۔ تو بس یہ چلتے ہیں گھر کیا جانا ہے، وہاں میں گھر پہنچوں گی تو ازدہ میڈم میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ آج اس کی ڈینٹسٹ کے پاس اپائنٹمنٹ تھی، اور اپائنٹمنٹ بھی اس کو میری 4 بجے کی، مطلب جیسے ہی میں اتروں گی وہ میرا کلینک میں انتظار کر رہی ہے، کیونکہ میرے کچھ سائن ہونے تھے، اور میرے سائنس کے بغیر اس کی جو ہے نا وہ چیک اپ نہیں ہونا تھا۔ یہ پارسا بھی اس کے ساتھ آ سکتی تھی، لیکن ماما کے سائن ہونے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کو اسکول کی طرف سے ایک سیٹل ملی ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ لازمی بچے جو ہے نا وہ اپنے دانت چیک کروائیں۔ ویسے بھی یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے بچوں کو سال میں 2 دفعہ دانتوں کی صفائی مسٹ کروانی ہے، وہ ان کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ پے کرتے ہیں۔ اور مجھے نا ذہن میں ہی نہیں رہا، میں نے اس کی لاسٹ ایئر کروائی تھی ساری اچھی سی صفائی، لیکن اس بار حالانکہ یہ جو ڈینٹسٹ ہے یہ ہمارے گاؤں میں اب نئی کلینک کھلی، کوئی 5-6 مہینے ہوئے ہیں، تو ان کی اپائنٹمنٹ بھی ہمیں جلدی مل جاتی، لیکن جیسے ہی ہم آج فون کرتے ہیں تو کل ہمیں اپائنٹمنٹ مل جاتی اتنی آسانی سے۔ تو ہیں بھی بہت اچھی، بہت ماڈرن ایڈوانس ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے ساری۔ تو ابھی بھی ازدہ کے نا دانتوں پہ انہوں نے کچھ پرپل کلر کا کوئی لیکوڈ سا لگایا، جس سے جو ڈارک پرپل تھے نا اس پہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ دانت صاف نہیں ہے، اور جو پنک تھے اس کا مطلب تھا کہ وہ دانت صاف ہیں۔ تو وہ دکھا رہے تھے ازدہ کو سارا، انہوں نے پورا جتنا بھی انہوں نے صفائی کی نا ساتھ ساتھ ازدہ کو سمجھا رہے تھے، اور ساتھ اس کو شیشہ پکڑایا ہوا تھا کہ دیکھو ہم کیا صاف کر رہے ہیں اور کیا صاف نہیں ہے آپ کا، اور کہاں سے آپ کا صاف ہے۔ تو شکر ہے کہ 1-2 دانتوں کا ہی زیادہ مسئلہ تھا کہ بچے غور سے برش نہیں کرتے، لیکن انہوں نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی اتنی ضرورت نہیں تھی صفائی کی، لیکن اسکول کی طرف سے ملی ہوئی تھی سیٹل، تو پھر ہمیں کروانے تھے، کیونکہ اسکول میں پھر وہ لیٹر لے کے جانا تھا کہ جی ازدہ نے اپنی دانتوں کی صفائی کروا لی ہے۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کے اسکولز میں ڈاکٹر آتے ہیں، کنڈر گارڈن میں بھی اور اسکولز میں بھی، اور 6 سال سے یہ کام شروع ہو جاتا ہے صفائی کا ان کے دانتوں کی۔ تو آہل ابھی 5 سال کا ہے، اس کا ابھی تک میں نے نہیں کروائی، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ آپ اس کو بھی لے کے آ سکتے ہیں، آپ ان کی بھی صفائی کروا سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ بچوں کو اتنے پیار سے ہر چیز سمجھاتے ہیں کہ ہم کس لیے کر رہے ہیں، ابھی آپ کو کیا فیل ہوگا، اتنا برا نہیں ہے آپ کے لیے، یہ آپ کو ایسے محسوس ہوگا، یہ وہ، مطلب اتنی ڈیٹیل میں اتنے پیار سے بات سمجھاتے ہیں کہ بچے ڈرتے نہیں ہیں اس چیز سے۔ تو بس جس کے بعد ازدہ کو ایک ملا چھوٹا سا پرائز، اور اس کے بعد ہم چلے گئے گھر۔ تو چلے مجھے بھی دیں اب اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو میرا بلاگ اچھا لگا تو پلیز لائک کریں، اور جن نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریں۔ تو کل آؤں گی ایک نئے بلاگ کے ساتھ، تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔